नाज़रीन کرام، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا مزار استنبول بیکوز میں ہے۔ بیکوز استنبول کے مضافات میں واقع ایک خوبصورت ٹاؤن ہے، چھوٹا سا علاقہ۔ یہ استنبول کے ایشیائی حصے میں واقع ہے اور یوشع علیہ السلام کے مزار کی وجہ سے پوری ترکی میں مشہور ہے۔ یوشع علیہ السلام کا مزار یوشع تپیسی پر واقع ہے۔ یوشع علیہ السلام کے مزار پر حاضری کے لیے آپ کو قادی کوئے سے بس لینا پڑتی ہے، جو پورے 1 گھنٹے بعد آپ کو بیکوز اتار دیتی ہے اور تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد آپ مزار تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر لبنان کے شمال میں المینا الدنیا نامی کے شہر کے ایک پرانے غار میں واقع ہے۔ اردن کے شہر عمان کے نزدیک حضرت یوشع نبی کے نام سے ایک مقام موجود ہے۔ ان مقامات کے علاوہ پاکستان کے شہر گجرات سے 2 گھنٹے کی مسافت پر کڑیاں والا تا ٹانڈا روڈ پر واقع موزہ دھمتھل سے باہر ایک ٹبہ ہے، جہاں قدیم قبرستان ہے۔ اس ٹبے کے عین اوپر ایک 9 گزی لمبی قبر موجود ہے، جس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یوشع بن نون کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین کرام، اب تذکرہ سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سیانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ ابن عساکر نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام کی ماں رومی اور والد فارسی تھے۔ دیلمی نے مسند فردوس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بھائی بھائی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ دونوں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے بادشاہوں کے بیٹے ہیں۔ ناظرین کرام، عرفاء نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اس سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں منقول ہے کہ وہ فرشتے ہیں۔ تاریخ میں درست یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خضر نیک بندے ہیں۔ دار قطنی اور ابن عساکر نے مقاتل بن سلیمان سے روایت کیا ہے، انہوں نے ضحاک سے، اور ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی لڑکے ہیں، اور ان کی موت کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور آخری زمانے میں وہی دجال کی تکذیب کریں گے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ فرعون کے بیٹے ہیں۔ ابن عساکر نے بھی اسبات سے روایت کیا کہ انہوں نے سدی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا، اور الیاس اس کے بھائی تھے۔ تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کا بیٹا خضر آپ کی بادشاہت میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کا لڑکا آپ کے بعد بادشاہ بن سکے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے تو شادی کر لے۔ اس نے کہا، میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، شادی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس نے کہا، تو پھر میری شادی کرا دیں۔ بادشاہ نے اس کی شادی ایک باکرہ لڑکی سے کرا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میرے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور تجھے شاہی غذا اور خرچ
ملتا رہے گا، اور اگر چاہے تو میں تجھے طلاق دے دوں۔ تو اس نے کہا طلاق نہ دے، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ عبادت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا تو میرے راز کو ظاہر مت کرنا، اگر تو میرے راز کی حفاظت کرے گی تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اور اگر تو نے ظاہر کیا تو اللہ رب العزت مجھے ہلاک کر دے گا۔ تو وہ عورت ان کے ساتھ 1 سال تک رہی، لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تو بھی جوان ہے اور میرا لڑکا بھی جوان ہے، اور تو بچہ پیدا کرنے والی عورتوں میں سے ہے، پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا بے شک لڑکا اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام کو بلایا اور ان سے بھی پوچھا کہ اے میرے بیٹے، اب تک کوئی لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ لڑکا تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سے کہا گیا شاید یہ عورت بانجھ ہے، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، ان کی شادی کسی بچے پیدا کرنے والی عورت سے کرا دیجیے۔ بادشاہ نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ خضر علیہ السلام نے عرض کیا آپ میرے اور اس کے درمیان جدائی کرائیں گے جبکہ میں اس سے خوش ہوں۔ بادشاہ نے کہا جدائی ضروری ہے۔ پھر آپ نے اسے طلاق دے دی، پھر ان کی شادی سیبا اور بچے جننے والی عورت سے کرا دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دوسری عورت سے بھی وہی بات کہی جو پہلی والی سے کہی تھی۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جب 1 سال ہو گیا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بادشاہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تو سیبا ہے اور میرے لڑکے سے شادی سے قبل کئی بچے پیدا کیے ہیں، تو اب میرے لڑکے کے ساتھ شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا لڑکا شوہر اور بیوی کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اور میرا شوہر عبادت میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے، اسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس بات سے غصہ ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ یہ سن کر وہ گھر سے بھاگ گئے۔ تو بادشاہ نے ان کی تلاش میں 3 آدمیوں کو بھیجا۔ 2 آدمیوں نے انہیں تلاش کر لیا تو انہوں نے ان دونوں سے گزارش کی کہ اسے چھوڑ دیں، لیکن وہ دونوں نہ مانے، یہاں تک کہ تیسرا شخص بھی آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اسے بادشاہ کے پاس مت لے کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لڑکے کو مارے۔ تو ان دونوں نے خضر علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ تینوں لوگ بادشاہ کے پاس آئے تو ان میں سے 2 نے بادشاہ کو بتایا کہ ہم نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس تیسرے شخص نے اسے چھڑا دیا۔ بادشاہ نے اس تیسرے آدمی کو گرفتار کیا۔ پھر بادشاہ نے غور و فکر کیا اور ان دونوں آدمیوں کو بلایا اور کہا تم دونوں نے میرے لڑکے کو ڈرایا یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ پھر ان دونوں کے قتل کا حکم دیا تو وہ دونوں قتل کر دیے گئے۔ پھر خضر علیہ السلام کی دوسری بیوی کو بلایا اور کہا تو نے میرے لڑکے کو بھگایا اور اس کے راز کو فاش کر دیا، اگر تو اس کے راز کو فاش نہ کرتی تو وہ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہوتا۔ تو بادشاہ نے ان کی دوسری بیوی کو بھی بالآخر قتل کروا دیا اور پہلی بیوی اور انہیں چھوڑنے والے مرد کو رہا کر دیا۔ پھر اس عورت نے جانے کے بعد شہر کے دروازے پر ایک خیمہ بنایا، وہ لکڑیاں جمع کرتی اور انہیں بیچتی تھی اور اس کی قیمت سے گزارا کیا کرتی۔ پھر ایک دن شہر سے ایک فقیر آدمی نکلا تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تو اس عورت نے کہا کیا تم اللہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور میں خضر علیہ السلام کا ساتھی ہوں۔ تو عورت نے کہا میں خضر علیہ السلام کی سابقہ بیوی ہوں۔ تو اس شخص نے اس عورت سے شادی کر لی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ ابن کثیر بحوالہ اسبات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان عورت جو پہلے حضرت خضر علیہ السلام کے نکاح میں تھی پھر اسے طلاق ہو گئی تھی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں وہ کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک کنگھی اس عورت کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے کہا سبحان اللہ ربی، اس اللہ کی پاکی جو میرا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا تو میرے باپ فرعون کو رب کہہ رہی ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس اللہ کو پکار رہی ہوں جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ اس نے کہا ہاں بتا دے۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اس عورت کی بات اپنے باپ کو بیان کر دی۔ فرعون نے اس عورت کو بلا لیا اور کہا دین اسلام کو چھوڑ دے۔
उस औरत ने कहा, मैं दीन इस्लाम को नहीं छोड़ सकती। फ़िरौन ने तांबे की एक कढ़ाई मंगवाई और उसके लड़के को पकड़कर उस जोश मारती हुई कढ़ाई में डाल दिया। फिर कहा, क्या तू अपना दीन नहीं छोड़ेगी? उस औरत ने कहा, नहीं। फिर उसके दूसरे लड़के को पकड़कर उस खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिया। इस तरह सारे बच्चों को उसमें डालकर ख़त्म कर दिया, जला दिया। फिर उससे कहा, क्या तू अब भी बाज नहीं आएगी? उसने कहा, नहीं। फिर उसके बारे में भी हुक्म दिया कि इसे भी खौलती हुई आग में डाल दिया जाए। उस औरत ने कहा, मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है। पूछा, वो क्या है? उसने कहा, जब तू मुझे तांबे की कढ़ाई में डाले, फिर उस कढ़ाई को उठाकर हमारे उस घर में डाल दे जो शहर के दरवाजे पर है। फिर कढ़ाई को हटाकर उस घर को हमारे ऊपर ढा दे ताकि वो घर हम सब की कब्र बन जाए। फ़िरौन ने कहा, ठीक है, तेरी ये बात हमें मंजूर है, क्योंकि हम पर तेरा ये हक ज़रूरी है। चुनांचे उसे मारने के बाद उसके साथ ऐसा ही किया गया। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।